لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، بعض لوگ حماقت کی وجہ سے جو ہے اور کسی لعنت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس نور فیض سے محروم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عامل ہیں اور حدیث اور سننا پر عامل ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں نظر آئی کہ فرمایا کہ خیر ما اکابرکم، خیر یعنی کامل دین، اور دین پر دین کا ذرہ ذرہ اور دین مقبول اور دین پر استقامت، اور اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہنچنا، اللہ کی رضا حاصل ہونا، مقبولیت کا مرتبہ حاصل ہونا، مردودیت سے بچنا اور جہنم سے بچنا، پیدائی سے بچنا، فرمایا تمام امور سب کا جامع ہے لفظ خیر۔ الخیر ما اکابرکم، فرمایا کہ یہ خیر کامل یعنی دین کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ہیں اور اس کے جتنے بھی نتائج اچھے نتائج ہیں وہ تمام کا تمام وہ ساری دولتیں بس اکابر کے راستے میں ہیں۔ الخیر ایک روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حدیث جو ہے مسند بزار میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، سنا آپ، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ ہاں کہ البرکہ ما اکابرکم، برکت تو کہ برکت کہتے ہیں کہ رحمت خاصہ کو، اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک تو رحمت عامہ ہے، تو رحمت خاصہ یہ خواص کو عطا فرماتے ہیں وہ محبوب پاک، سن رہے ہیں، وہ محبوب پاک قرآن پاک میں کیا کس حسن انداز سے فرمایا، عجیب انداز ہے کلام باری تعالیٰ کا، ہے بالکل دیوانہ بنا دیتے ہیں انداز گفتگو سے۔ کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے ہمارے محبوب پاک کا۔